قائد نون لیگ نواز شریف نے لندن جانے کی تیاری کر لی۔ مسلم لیگ نون کا قائد کا میڈیکل چیک اپ کے لیے کل برطانیہ روانہ ہونے کا امکان۔ امریکہ اور ایران کے سفیر بیک وقت دفتر خارجہ میں موجود۔ امریکی سفیر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی سفیر کی ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سے ملاقات۔ عالمی حالات اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں قتل عام جاری، شہداء کی تعداد 34,000 کے قریب پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جاری۔ فلسطین کو مکمل ریاست کی رکنیت کے لیے سلامتی کونسل میں ووٹنگ ہوگی۔ صدر آصف زرداری کو 21 توپوں کی سلامی، اپوزیشن نے جو کہا کر دکھایا۔ پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس میں بھرپور احتجاج، شور شرابہ، ہلڑ بازی، کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ ایوان میں سیٹیاں اور باجے بھی گونج اٹھے۔ اپوزیشن اراکین کے گو زرداری گو کے نعرے، اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے اراکین میں تلخ کلامی، ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ ایوان میں اپوزیشن اراکین نے پیناپلیکس پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے بھی بھرپور احتجاج کیا گیا۔ Speaker, let me begin this parliamentary year by sharing briefly my vision for future, because much of it's based on choices we make in my particular role in the past too. ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے اور سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارا ایجنڈا اور خیالات ہی ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے تقسیم سے نکلنا ہوگا۔ پارلیمانی نظام پر اعتماد کے لیے دونوں ایوانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کو ختم کریں گے۔ افواج اور سیکیورٹی اداروں پر فخر ہے جنہوں نے قوم کے دفاع میں قربانیاں دیں۔ سی پیک کو یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چینی بھائیوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ہماری انشاءاللہ 21 توپوں سلامی والی احتجاج ہوگا زرداری کے خلاف، اینڈ دا ریزن بھی کہ زرداری میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 41 کے مطابق وہ یونٹی آف دا ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ صدر، وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ غیر قانونی قرار۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں زرداری کی تقریر کو 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی پیش کی، مجبور ہو کر انہوں نے اپنی تقریر ادھوری چھوڑ دی۔ عمر ایوب بولے، غیر قانونی صدر مملکت نے خطاب کیا اور قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ اپوزیشن لیڈر نے پارٹی میں گروپنگ کی تردید بھی کر دی۔ جس طرح کے ملک میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس وقت ہاؤس میں بھی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ نہ صرف اس ہاؤس میں جو صدر وہ اللیگل ہے، غیر آئینی غیر قانونی، اسپیکر غیر آئینی غیر قانونی، ڈیپٹی اسپیکر غیر آئینی غیر قانونی، اور وزیر اعظم بھی غیر آئینی غیر قانونی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے اداروں میں خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ آئندہ واقعات سے بچنے کے لیے کمیشن نے اقدامات اٹھانے کی سفارشات کر دیں۔ انٹیلیجنس اداروں کے طریقہ کار کو قانون سازی کے ذریعے مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور۔ پنجاب پولیس اور وفاقی پولیس خفیہ معلومات حاصل کرنے میں سسٹم ناکافی قرار۔ سفارش میں کہا گیا ہے کمانڈنگ افسران کو کمفرٹ زون سے نکال کر تربیت کے لیے ہارڈ ایریاز میں تعینات کیا جانا چاہیے۔ اے ایس پی، ایس پی اور ایس ایس پی رینک کے افسران کو آپریشنل ایریاز میں تعینات کیا جائے۔ کوارڈینیشن یونٹ وزارت داخلہ، پیمرا، پولیس، ایف آئی اے حساس اداروں پر مشتمل ہو۔ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا اور اس وقت کے وزیر اعظم کو بعد میں دکھایا گیا۔ احسن اقبال کا فیض آباد دھرنے سے متعلق بڑا انکشاف۔ کمیشن کو دیے گئے بیان میں نون لیگی رہنما نے کہا شاہد خاقان عباسی نے وزیر کے استعفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض کیا تھا۔ بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی، ندی نالے بکھر گئے، گوادر اور نوشکی ڈوب گئے۔ گوادر اور پسنی میں سڑکوں پر کشتیاں چلنے لگیں۔ کراچی سے رابطہ منقطع۔ چمن، زیارت، چاغی، تفتان اور پشین کے نشیبی علاقے زیر آب۔ چمن میں مکان کی چھت گرنے سے 6 افراد جان سے گئے۔ ناقص انتظامات کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی، متعدد زخمی، 132 گھروں کو نقصان۔ کوئٹہ چمن شاہراہ کئی گھنٹوں سے بند، ریلوے ٹریک بھی بہہ گیا۔ چمن میں طوفانی بارشوں کے بعد پیڈوکاریس ڈیم ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی رحمت زحمت بن گئی، 15 بچوں سمیت 32 اموات، 41 افراد زخمی ہوئے۔
1370 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने 12 अजला में जाबाक अफराद के बुरसा की इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए, लेकिन मुतासिरीन को कुछ नहीं मिला।